ایک گینگ نے دوسرے گینگ پر حملہ کیا, وہ بھی پولیس اسٹیشن میں گھس کے حوالات کے اندر. اس کے پیچھے 2 واقعات میں 4 افراد مارے گئے تھے. 6 جنوری کو شاید یہ طے کر کے منصوبہ بندی کے تحت یہ سارے کے سارے غائب ہو گئے اور تھانہ اکیلا چھوڑ گئے. وہ وہاں جاتے ہیں, سی ڈی لگاتے ہیں, اندر چلے جاتے ہیں. یہ اندر بند ہیں چاروں کے چاروں, 3 سگے بھائی, ایک کزن ان کا. بڑے سکون سے جو ہے اتنی گولیاں چلاتے ہیں بٹ صاحب, اتنی گولیاں چلاتے ہیں موقع پہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ پولیس سوئی ہوئی تھی, تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا سوئی ہوئی پولیس کو. آپ نے یہ بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اس میں ایف آئی آر سچی لکھ لی جائے. جب یہ سمجھا گیا کہ آپ ناکام ہیں, ناکام ہے یہ انوالو ہیں. میں بڑے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آخر حوالات میں کھرل فیملی نے اپنے مخالفین سکھیروں کو کیوں مارا؟ کیوں؟ ہمارے ایک دوست کی بات ہوئی جو ملزم حملہ آور فیملی نے کہا تم نے کیا حرکت کی؟ بیٹیوں نے باپ کو رسیوں سے باندھا اور جلا کے مار دیا. کتنی قبیح اولاد ہو کہ اس طرح کی بھی حرکت کی جا سکتی ہے. کوئی تو ایسے واقعات ہوں گے کہ یہ نوبت آ پڑی. بیٹیوں نے کہا کہ ہمارا والد جو ہماری سوتیلی بہن ہے اس سے. آج آپ کو ہم ایک ایسی کرائم سٹوری بتائیں گے جو آپ کو ایک ہالی ووڈ فلم کا سین لگے گا. کیسے گینگ نے اپنی دشمن گینگ کے بندے حوالات کے اندر مارے. پولیس اسٹیشن میں پولیس کا عملہ کیوں غائب تھا؟ پولیس اسٹیشن پر تو حملہ ہوا, کیا پولیس بھی اس میں ملوث تھی؟ یہ گینگ وار کیا تھی, اور گجرانوالہ میں بیٹیوں نے باپ کو کیوں جلا کے قتل کیا؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نئی مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں. نعیم صاحب, فیصل آباد کی تحصیل تاندلیاوالہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو ایک ہالی ووڈ فلم کا سین لگتا ہے. ایک گینگ نے دوسرے گینگ پر حملہ کیا, وہ بھی پولیس اسٹیشن میں گھس کے حوالات کے اندر, گولیوں سے بھون دیا. یہ سارا واقعہ ہوا کیا؟ اور صاحب اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کے اسرار و رموز جو ہیں نا ان پہ گفتگو کریں, آپ ذرا تاندلیاوالہ کی تاریخ سمجھ لیں اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی. یہ تحصیل جو ہے تاندلیاوالہ بڑی تحصیل ہے, لیکن فیصل آباد سے پہلے مارز وجود میں آئی. جب 1857 کی جنگ آزادی تھی تو اس جنگ آزادی میں جو انگریزوں کے خلاف ہم نے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے لڑی تھی, اس جنگ آزادی کے وقت رائے احمد خان کھرل برادری بڑی پرانی ہے اور فیصل آباد ضلع میں تو بے تحاشا کھرل جو ہے نا ان کے خاندان آباد ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رائے احمد خان کھرل وہ شخص تھا جس نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی طرف سے انگریز کے خلاف بغاوت کی تھی اور انگریز سے جان چھڑانے کے لیے اس حد تک وہ گیا تھا کہ لوگ اس کو آزادی کا ہیرو کہتے ہیں. یہ تاندلیاوالہ میں اس قدر مشہور کھرل برادری ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے آج تک یہ وہاں آباد ہیں. لیکن آج سے پہلے یہ نہیں گینگ میں, گروہ میں, کسی میں شامل نہیں تھے. نہ یہ کوئی کہتا تھا شخص کہ یہ گینگسٹرز ہیں. اچھا, دشمن داری اپنی جگہ پہ ہے, یہ موجود ہے, لیکن ان کے ہاں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ ان کا تعلق بھی اس طرح کی دشمن برادری سے ہے جس طرح کے وہاں یہ جو دوسری برادری ہے نا, سکھیرا برادری, جس سے ان کا اب جھگڑا شروع ہوا ہے. یہ متحارب خاندان جو ہے یہ بھی بڑے اثر و رسوخ والے ہیں. اچھا, یہ سکھیرا برادری جو ہے ان کی اور کھرل برادری کی جو دشمنی مخالفت جو کہہ لیں ابھی ریسنٹ پاسٹ, زیادہ پرانی نہیں ہے, ایک اراضی پہ ٹیوب ویل لگانے پہ ہوئی تھی. اچھا, ذرا سی بات پہ ایک گروہ چاہتا تھا, ایک گروپ یہ چاہتا تھا کہ ٹیوب ویل جو ہے نا اس حصے میں لگ جائے, دوسرا چاہتا ہے کہ اس حصے میں لگ جائے. 6 تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے. دشمنی ان کی چل رہی ہے, مخالفت معمولی سی ہے. 2 افراد سکھیروں نے کھرل کے مار دیے. اچھا, یہ لاسٹ ایئر کا واقعہ ہے. لاسٹ ایئر کا واقعہ. کنزیکٹیو 4 مارے ہیں ویسے 2 واقعات میں. پہلے ٹیوب ویل کے جھگڑے پہ 2 مارے, پھر بعد میں ایک واقعہ ہوا اس میں 2 ہلاک کر دیے. اچھا, جب یہ کیس ہوئے اس کے بعد پھر 2 انہوں نے مار دیے. 2 انہوں نے مار دیے. مقدمہ بازی چل پڑی.
دشمنی تو 2-3 سال میں دشمنی بڑی ہے، اس طرح کے نہیں تھے، لیکن جو سکھیرے ہیں نا ان کی دشمنیاں اور بہت سارے گروہوں سے ہیں۔ اچھا، اس بار جو واقعہ ہوا جس میں کھرل جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا، ماضی میں کوئی ہسٹری ہے کھرل کی کہ انہوں نے اس طرح سے اٹیک کیا ہو، قتل و غارت میں ملوث ہوں؟ کھرل برادری جو ہے ان کے خلاف اس طرح کے کوئی الزام نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ یہاں ضلع فیصل آباد میں یا ڈویژن فیصل آباد میں اور بھی کہیں اس طرح کے نہیں ہیں، اور مقدمے بازی چلتی ہے، پانی دینے پہ جھگڑا، جو جانور ہیں ان پہ جھگڑا، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن تاندلیا والے کی جو خصوصیت میں نے آپ کو بتائی، یہاں بہت بڑی تعداد جاٹ برادری، جٹ کہتے ہیں، جاٹ برادری کی ہے، اور جاٹ جو ہیں وہ دشمنداری میں نمبر 1 ہوتے ہیں۔ اچھا، جٹ جو ہے وہ اپنی مخالفت، اپنی دشمنی چھوڑتا نہیں ہے، آخر تک بہاتا ہے۔ اور یہ جو فیملی سکھیرا فیملی ہے، سکھیرا فیملی بھی جاٹ ہے۔ اچھا، ان میں تاندلیا والا میں جانگلی بہت ہیں۔ جانگلی اسے کہتے ہیں جو شخص اپنی بات پہ اڑ جائے، اصرار کرے، مصر ہو اور بضد ہو جائے، اور ذہن میں جو فیصلہ کر لے اسے ہٹے نہ۔ ان لوگوں نے دشمنیاں بیائی ہیں اور سالہا سال تک بیائی ہیں، کئی لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن انہیں اس بات کا خیال نہیں کیا، اور وہی معاملہ سکھیرا کے ساتھ ہوا کہ ان کو باقاعدہ، سکھیرا فیملی جو ہے نا تاندلیا والا میں دشمنداری کے مقدمات کا جو سامنا کر رہی تھی، وہ مختلف گروہوں کے ساتھ تھے، ان کے متعارف گروپ اور تھے، لیکن یہ 6 تاریخ کو جو واقعہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے 2 واقعات میں 4 افراد مارے گئے تھے کھرل فیملی کے۔ ان کے جواب میں جو بندے گرفتار تھے سکھیرا فیملی کے، ان میں ایک بھائی تھا عمران، جو CCTV فوٹیج میں جو 2 قتل ہوئے تھے اس میں دکھائی دے رہا تھا، وہ مرکزی ملزم تھا کھرلوں کے 2 افراد کے قتل کا۔ اچھا، اس کے بھائی تھے 3۔ اب 3 بھائی، ایک کزن آصف، ایک عمران اشتہاری ہے، 3 گرفتار کر لیے پولیس نے۔ اچھا، جو مین ان کا تھا جس نے قتل کیے وہ اشتہاری ہے، وہ پکڑا نہیں گیا؟ وہ پکڑا نہیں گیا۔ اس سارے واقعے میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس کی غفلت اور مجرمانہ غفلت، صرف غفلت نہیں ہے کہ جی ان سے کوتاہی ہو گئی نادانستگی میں، یہ دانستہ ایسا مجرمانہ فعل ہے یہ، اس میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو فی الحال یہ سمجھیں کہ 3 بھائی اور ایک کزن اچھا، پولیس نے پکڑ لیے، سکھیرا کا، سکھیرا، اور ان تینوں کو، یہ ناصر وغیرہ جو قتل ہوتے ہیں، میں ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کی، وہ اشتہاری عمران جو مرکزی ملزم تھا وہ پولیس سے گرفتار نہ ہوا۔ جس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا ہے نا جس میں یہ ملزم پکڑے گئے تھے، وہ 4 افراد کو گرفتار کیا تھا تھانہ سٹی تاندلیا والا نے۔ اب یہ دونوں جو ہے نا ان کی دیواریں متصل ہیں، اچھا، سٹی اور صدر۔ اب صدر تھانہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ سٹی تھانے کی حدود میں واقع ہے۔ اب وہاں سٹی تھانے میں یہ خدشہ موجود تھا کہ ان کی حوالات ذرا کمزور ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ یا ان کے تحفظ کا خدشہ یا ان کے فرار کا خدشہ، اچھا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ آپ تکنیکی طور پہ اگر دیکھیں پولیس کی تفتیشی جو اینگل ہوتا ہے اس کے تحت، تو یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بھاگ نہ جائے۔ اچھا، پولیس کو پتا تھا کہ یہ ہائی پروفائل ٹارگٹ ہے؟ یہ کیس ہائی پروفائل تھا کیونکہ ان کی دشمنی پہلے بھی چلی آ رہی ہے سکھیروں کی، کئی گروپوں سے ہے۔ تو انہوں نے DPO کو، SP کو، RPO کو یہ شکایت کی تھی کہ ہمیں مخالفین سے خدشہ ہے۔ اچھا، تو پولیس کی ایک گارد ان کے ساتھ بھی چلتی رہی، جو پوری فیملی تھی سکھیرا فیملی ان کے ساتھ بھی چلتی رہی، اور بالخصوص جب یہ گرفتار ہوتے ہیں، حراست میں لیے جاتے ہیں، تو تھانہ پہلے سٹی پہ وہ 4-1 کی گارد لیڈ فورس کی، سب سے بڑی فورس ہے پولیس کی، وہ وہاں تعینات رہی، پھر صدر تھانے میں منتقل ہو گیا، ساتھ ہی قریبی ہے، تو اس تھانے میں بھی وہ ان کے تحفظ کے لیے لگائے گئے تھے۔ اب یہ تحفظ جو ہے نا، یہ تحفظ کھرلوں سے ان کو خطرہ تھا یا ان کو یہ خطرہ تھا کہ کوئی اور گروپ نہ آ جائے، تو یہ لوگ غیر محفوظ تصور کرتے ہیں اس طرح کے دشمندار کہ وہ تھانے کی حوالات میں بھی غیر محفوظ ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ علم ہے، پولیس کو نیگلیجنس کہاں سے شروع ہوتی ہے، پولیس کو علم ہے کہ جی یہ مخالف گروپ ہیں ان کے اور وہ کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے، چلیں آپ نے حوالات تو تبدیل کر دی، جو کمزور حوالات تھی وہاں سے آپ نے دوسری حوالات میں بھیج دیا۔ لیکن وہاں آپ نے کیا کیا، 6 جنوری کو کچھ لوگ آتے ہیں تھانے میں
اب بدقسمتی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ الگ صبح فجر کے وقت دھند بھی ہے, سردی بھی ہے, تھانہ صدر تانلیہ والا کی حوالات میں وہ گاڑی بھی غائب جو ان کے تحفظ کے لیے رکھی تھی, ایلیٹ فورس کی جو باقاعدہ سکھیروں کو دی گئی تھی, وہ بھی غائب. تھانے کا سارا عملہ غائب. اچھا, صبح سویرے ایسے وقت کا انتخاب کیا, شاید یہ طے کر کے منصوبہ بندی کے تحت یہ سارے کے سارے غائب ہو گئے اور تھانہ اکیلا چھوڑ گئے. اچھا, بہرحال کہا یہ جاتا ہے, جو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نکلی ہے اور اس نے تو بانڈا پھوڑ دیا ہے پولیس کا, اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق یہ تھانے کی جو عقبی دیوار ہے اس کے ساتھ سیڑھی لگاتے ہیں, اچھا, لکڑی کی پوڑی. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ گھر سے لے کے آئے. اب انہوں نے شناخت بچانے کے لیے نقاب بھی کیے ہوئے ہیں, چادری بھی اوڑی ہوئی ہیں, اور اپنا حلیہ بھی اس طرح کا بنایا ہے کہ شناخت نہ ہو پائے. وہ وہاں جاتے ہیں, سیڑھی لگاتے ہیں, فلمی انداز میں عقبی دیوار سے اندر چلے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئے تو بیک ڈور سے, ٹھیک ہے, اندر چلے گئے, سیڑھی لگانے کا کوئی کھٹکا نہیں ہوا, کوئی آواز نہیں آئی, کوئی اٹھا نہیں. حوالات جس میں اتنے سنگین قسم کے واقعے اور بڑا ہائی پروفائل کیس کے ملزم حوالات میں بند ہیں, وہاں ایک سنتری جو سو رہا تھا. اچھا, سویا ہوا تھا وہ, یہ بعد میں ثابت ہوا. ویسے پروٹوکول کیا ہوتا ہے رات کے ٹائم تھانے کے اندر, کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ بٹ صاحب تھانے میں دن اور رات کا فرق نہیں ہوتا, صرف وہ فیلڈ آفیسرز جو نہیں ریکوائرڈ ہے, نان ریکوائرڈ جو ہوتے ہیں, وہ اپنے گھروں میں دفتروں سے تھانوں سے جاتے ہیں. باقی تو سارا کا سارا عملہ موجود ہوتا ہے. نائٹ شفٹ ہوتی ہے. ایک اس کو بھی چھوڑیں, جو رومز ہوتے ہیں, کمرے ہوتے ہیں تفتیشیوں کے, ان ساروں میں جو ہے نا, کئی تو رت جگہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کئی جگہ تاش کھیلی جا رہی ہوتی ہے, کئی جگہ تفتیش ہو رہی ہوتی ہے, کئی ملزم جو ہیں ان سے تفتیش رات کو ہوتی ہے, اور پولیس جو تھرڈ ڈگری میتھڈ اپناتی ہے وہ بالخصوص رات کے آخری پہر میں, اسی ٹائم میں 3, 4, 5 بجے ہوتا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے نا, تھانہ تو ریلوے اسٹیشن, ایئرپورٹ, تھانہ, یہ ایمرجنسی مقامات ہیں جہاں ہنگامی حالات ہوتے ہیں. ہنگامی حالات تو کیا تھے, وہاں ایک سنتری جو سو رہا تھا, اس کے علاوہ وہاں کوئی شخص موجود نہیں تھا. یہ لوگ حملہ آور جو آئے ہیں, یہ اتنی آسانی سے حوالات تک پہنچ گئے. اچھا, انہوں نے سیڑھی, جسے عرف عام میں پوڑی کہتے ہیں وہاں, وہ لگا دی, اور وہ سنتری صاحب سو رہے ہیں, اور ادھر جناب یہ جو حوالاتی ہیں یہ اندر بند ہیں, چاروں کے چاروں, 3 سگے بھائی, ایک کزن ان کا. بڑے سکون سے جو ہے وہ وہاں فائرنگ کر کے اتنی گولیاں چلاتے ہیں, بٹ صاحب اتنی گولیاں چلاتے ہیں, بلال, عثمان اور ناصر موقع پہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. اچھا, اور ان کا کزن جو آصف رشید ہے وہ زخمی ہوتا ہے شدید. جب کانسٹیبل کو ہوش آیا, تڑتڑاہٹ گولیوں کی اتنی خوفناک تھی, بھلے تھانے کے اندر تھا, تو اس وقت پولیس, باقی تھانہ ساتھ والا ہے, ایس پی آفس بھی وہیں تانلیہ والا میں ایس پی صاحب بھی بیٹھتے ہیں, ایس ڈی پی او, ڈی ایس پی بھی وہیں بیٹھتے ہیں اس شہر میں, وہ ساروں کو اطلاع پہنچتی ہے, اور پولیس 45 منٹ بعد وہاں پہنچتی ہے جائے وقوع پہ. یہ کس قدر ظلم ہے. اور لے کے جب جاتی ہے ان کو ہاسپٹل میں, تو ہسپتال والے یہ تصدیق کرتے ہیں کہ تینوں جاں بحق ہو چکے ہیں. آصف جو ہے اس کو طبی امداد دی جاتی ہے, اور وہ اب ماشاءاللہ کچھ ریکور کر رہا ہے, بہتر ہے. لیکن یہاں جو سوالات اٹھتے ہیں, کون سے؟ سب سے پہلا سوال بٹ صاحب, ہائی پروفائل کیس کے ملزم ایک تھانے سے دوسری تھانے میں منتقل ہوتے ہیں, ایلیٹ فورس تعینات ہے, وہ ایلیٹ فورس کہاں گئی؟ اچھا, یہ جو منتقل کیا گیا تھا, یہ پری پلانڈ تھا کہ منتقل کرنا ہے, یا سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے کیا؟ یہ بھی ایک الزام مدعی فریق جو اس کا ہے, مقتولین کی فیملی جو ہے, وہ یہ الزام لگاتی ہے, اور اب بھی لگا رہی ہے, اصرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں وہ, کہ یہ سارے کا سارا ایک ہی منصوبہ بندی کا حصہ ہے, اور ہمارے لوگوں کو, 3 سگے بھائیوں کو, ایک ان کے کزن کو, 3 کو مارا گیا, ایک کو زخمی کیا گیا, وہ اسی پلاننگ کا حصہ ہے. ایک تو یہ ہے. اب عجیب سی بات یہ ہے کہ ایلیٹ فورس کے کسی شخص کو ابھی تک کوئی کارروائی اس کے خلاف نہیں ہوئی. کیسے چلے گئے؟ بٹ صاحب ایلیٹ فورس جب کسی کے ساتھ تعینات ہوتی ہے نا بالخصوص, تو اس کی آمد لکھی جاتی ہے, تھانے میں موجودگی لکھی جاتی ہے, رپٹ روز نامچہ میں درج ہوتی ہے, آفیشیل روز نامچہ, ڈے بک جسے کہتے ہیں انگلش میں, اس میں درج ہوتی ہے. پھر اگر وہ کہیں باہر جانا چاہیں, اسٹیشن ہے نا, وہ اسٹیشن ہے کہاں, ایس ایچ او کے پاس ڈسپوزل پہ, اگر وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں تب وہ اپنی روانگی ڈالیں گے.
نہ کوئی آمد ہے نہ کوئی روانگی ہے. ابھی تک ریکارڈ میں کوئی بات سامنے نہیں آئی. ایک پوائنٹ. دوسری بات, تھانے کی حفاظت پہ, حوالات پہ کوئی شخص تعینات نہیں ہے. اچھا, محرر کہاں تھا؟ نائب محرر, ڈیوٹی افسر, نائٹ افسر جو ہوتا ہے وہ ڈیوٹی افسر ہوتا ہے, وہ کہاں تھا؟ اچھا, ایس ایچ او صاحب گھر چلے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایس ایچ او کو کمرہ اس لیے دیا جاتا ہے ریٹائرنگ روم, محرر کے سونے کا انتظام اس لیے ہوتا ہے تھانے میں کہ تھانہ لاوارث چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ واحد کیس ہے تاندیاں والا صدر تھانے کا جس میں لاوارث چھوڑا گیا. اور ایک اور انفارمیشن میں آپ کو دوں جو مجھے ایک میرے دوست نے بتائی. کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ عین اسی وقت ساتھ ہی واقعہ تھانہ سٹی بھی خالی تھا. اچھا, یہ عموماً ہوتا ہے یا اس دن کروایا گیا؟ بٹ صاحب یہی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں کہ یہ تھانہ جو ہے یہ لاوارث چھوڑا گیا صدر, جہاں ملزم بند ہے, حوالات بھی خالی چھوڑ دی گئی, اس کے باہر بھی کوئی نہیں, پھر تھانہ سٹی بھی خالی پڑا ہے. او بھائی وہاں بھی آواز گئی ہوگی اس سارے کاروبار کی جو یہ کر رہے تھے, تو کیوں کیا, کیسے کیا؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پسٹل کی آواز نہیں آئی, فائر کی آواز نہیں آئی, سائلنسر لگا تھا اس پہ. وہ سی ڈی پہ کون سا سائلنسر تھا؟ ایک اور بات, 2 پوائنٹ آپ کو بتا دی. ایلیٹ فورس چلی گئی, تھانہ خالی چھوڑ دیا گیا. تیسری بات اہم ترین, جس سے یہ لگتا ہے کہ سب منصوبہ بند تھا. کیسے؟ وہ یہ کہ انہوں نے اس اتنے بڑے واقعے کے بعد مقتول فیملی کا مدعی کیوں نہیں بنایا؟ ایف آئی آر میں جو استغاثہ ہے, بٹ صاحب یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا. اب یہ شخص ہے ایک محمد شفیق. اچھا, یہ کون ہے؟ یہ انسپیکٹر ہیں انچارج انویسٹیگیشن صدر تاندیاں والا. اچھا, جو اس ٹائم پہ سنتری تھا وہ مدعی نہیں بنا؟ اگر مدعی پولیس نے بنانا ہی تھا تو وہ جو عینی شاہد تھا اس کو بننا چاہیے تھا. میری بات سنیں, کبھی چھوٹی بات کو بڑی پہ ترجیح نہیں دی جاتی. پولیس کے تھانے پہ حملہ چھوٹی بات ہے, ان لوگوں کا قتل بڑی بات ہے جن کی جان گئی. سب سے بڑی دفعہ کون سی ہوتی ہے؟ قتل. 302 ہرے بھرے درخت پہ لگے, کہتے ہیں وہ سوکھ جاتا ہے. 302 جن کے بندے مارے گئے ان کی جان عزیز تھی نا, ان کو لاوارث چھوڑ دیا آپ نے, مر گئے, ختم ہوئی بات. آپ نے کار سرکار میں مداخلت, دیوار پھاند کے اندر آ کے حملہ آور ہونا, اس کی دفعات لگائیں ایف آئی آر میں. لیکن 302 کی دفعہ جو ہے وہ بھی تو لگی ہے نا, سب سے اہم تو وہ ہے. تو جو 302 کی دفعہ کا مدعی بنتا ہے اسے مدعی بنائے نا. آپ کار سرکار میں مداخلت کے مدعی کو مدعی بنا رہے ہیں. ایک دوسری بات, جھوٹ بولا ایف آئی آر میں. کیا اس شخص نے, انویسٹیگیشن انچارج نے, وہ تو موجود ہی نہیں ہے تھانے میں. ایف آئی آر کے اندراج کے لیے عینی شاہد ہونا ضروری ہے نا, تو کہاں ہے عینی شاہد؟ وہاں تو سنتری صاحب سو رہے تھے. اب سوئے ہوئے کو, خوابیدہ کو تو آپ بنانے سے رہے. تو آپ نے سب سے اہم بات تھی, اگر باہر کا ہی مدعی لینا تھا جو اپنے گھر میں سو رہا تھا, تو گھر میں اس کے گھر جو سارے خاندان والے سو رہے تھے, جو لواحقین تھے سکھیرا فیملی کے, ان میں سے لے لیتے آپ. آپ نے نہیں لیا. آج بھی سکھیرا فیملی جو متاثرہ فیملی ہے, متاثرہ خاندان ہے, وہ چیخ چک پکار رہے ہیں کہ ہمیں مدعیت میں لیا جاتا. ایک دوسرا یہ ہے کہ نہ لیتے آپ, ڈسکس تو کرتے ان سے. وہ یہ کہتے ہیں اہل خانہ کہ ہم سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی گئی. اچھا, اس ٹائم بھی جو مقدمہ کیا گیا ہے وہ نامعلوم افراد پر ہے, وہ بھی 5, جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر 8 ہیں. بٹ صاحب یہ میں چوتھا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. 3 میں نے آپ کو بتایا پولیس نیگلیجنس. چوتھا, آپ نے جب جلد بازی ہوتی ہے نا, اجلت, جھوٹ بولنا ہے آپ نے, تو آپ نے کئی غلطیاں کرنی ہیں, کئی فلاز چھوڑ جانے ہیں, کمیاں کوتاہیاں رہ جانی ہیں. آپ نے اجلت میں مقدمہ کیا کہ کہیں مدعی عدالت نہ چلا جائے, کسی افسر کے پاس نہ چلا جائے. آپ نے پتہ نہیں کس کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا. آپ نے مقدمے کے اندراج میں 5 نامعلوم افراد لکھے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں 8 دیکھے گئے, گنے گئے, جو مین گیٹ سے نکلے ہیں بعد میں. اچھا, وہ پھر اندر سے آرام سے کھول کے نکل گئے, آئے عقبی دیوار پھاند کے اور یہاں سے آرام سے نکل گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اس میں ایف آئی آر سچی لکھ لی جائے. آپ نے ایف آئی آر میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ فوٹیج وہاں سے لے لیتے. آپ جلد بازی میں کی نا, جلد بازی کا نتیجہ سارا. یہ بھی مجرمانہ غفلت ہے
کہ آپ نے 5 افراد لکھے, کل کو ملزم فریق کو, حملہ آور کو یہ ایف آئی آر سپورٹ کرے گی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج, اور یہ تضاد بھی نہیں ہوگی نا, سی سی ٹی وی فوٹیج عینی شہادت ہے, ایڈمیزیبل ہے, قابل تسلیم ہے, قابل قبول ہے. اس میں لکھا آپ نے ایف آئی آر میں 5, اور سی سی ٹی وی فوٹیج کیا کہتی؟ 8 افراد حملہ آور ہوئے. آپ نے شدت اور سنگینی کو روکنے کے لیے اقدام کیا ہے. یہ بھی مجرمانہ غفلت ہے. آپ یہ کل کو پوچھے گا کوئی شخص عدالت میں آپ سے, وکیل کہے گا جرا میں کہ جناب آپ اندھے تھے, تھانے میں 8 افراد آ جائیں ٹاپ کے اور آپ کو پتہ نہیں چلا. یہ اپنے اوپر جو بھاری الزام تھا اس کی شدت کو, سنگینی کو کم کرنے کے لیے آپ نے 8 میں سے 5 افراد لکھ دیے. ایک اور پوائنٹ, آپ نے مدعی نہیں بنایا ان کو, انویسٹیگیشن انچارج مدعی بن گیا. انویسٹیگیشن انچارج کا نہ کچھ لگا نہ کچھ گیا, اس کا تو گیا ہی کچھ نہیں. پولیس استغاثہ تب دیتی ہے جو مدعی اویلیبل نہ ہے نا, کسی کیس میں نہیں وہ مدعی بننا چاہتا. کئی واقعات ایسے ہیں جن میں گھریلو خواتین کہتی ہیں ہم نے دیکھا ضرور, ہم نے مدعی نہیں بنیں گے. اچھا, ویسے پولیس کو جس میں بننا چاہیے اس میں بنتی نہیں, اور جس میں لواحقین موجود ہیں اس میں بن جاتی ہے. بٹ صاحب یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے سسٹم میں اتنی خرابیاں ہیں جو ملزم کو, مجرم کو سپورٹ کرتی ہیں, مدعی کو لاوارث بناتی ہیں. وہ دیکھیں نا, ایک ہی کیس میں جو فیملی کیسز ہوتے ہیں اس میں اگر بیٹے نے کچھ کیا تو اس کا باپ بن جاتا ہے مدعی, جبکہ پولیس کو بننا چاہیے اس میں. اب یہ دیکھیں, ہم نے شاہد صدیق کیس میں کہا تھا, شاہد صدیق کیس میں ہم نے کہا تھا کہ بھائی کو انہوں نے مدعی بنا لیا, پولیس استغاثہ بھی دے رہی تھی اور بننا چاہیے تھا کہ شک تھا بچے پہ, بیوی پہ, جو بھی تھا, اہل خانہ پہ شک تھا نا, اقربا پہ. آپ اپنے مفاد کے لیے حرام کو بھی حلال کرتے ہیں, اور جہاں مفاد نہیں ہے وہاں حلال کو حرام قرار دے رہے ہیں. یہ ایسی بدبختی ہے, بدقسمتی ہے, ہمارے سسٹم کا فلاؤ ہے. اسی وجہ سے مجرم جو بچ نکلتے ہیں سزا سے, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری کنکارڈیڈ. اب صاحب اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے تانلے والا کے حوالے سے, اس میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں نا, مشکوک حالات پولیس نے جنم دیے. اچھا, اس کے اندر پولیس کی ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے, سی سی پی او نے کارروائی نہیں کی, آر پی او کو معطل کرنا پڑا. وہاں سی پی او ہے, اس نے کچھ نہیں کیا. اس میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. کون کون سی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ایس ایس پی ہے نا, وہ انسپیکٹر کے خلاف کارروائی لکھ سکتا ہے, ایڈوائز کر سکتا ہے, خود ایکشن نہیں لے سکتا. معطلی کا اختیار آر پی او ڈی آئی جی کے پاس ہے پولیس رولز کے مطابق. ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے جو افراد معطل کیے گئے, جن کے خلاف کارروائی ہوئی, ان میں ایلیٹ فورس کا کوئی شخص شامل نہیں ہے. دونوں تھانوں کے ایس ایچ او سٹی اور صدر کے, ایک سابق ایس ایچ او سٹی کا جو رہا, 2 محرر, ایک کانسٹیبل جو سویا ہوا تھا. یہ کارروائی ہوئی جن لوگوں کے خلاف. اب میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں, لیکن آپ ان میں سے دیکھنا ہے کہ یہ کارروائی میں مطلب ایک پرویز خالد, یہ ایس ایچ او سٹی تانلیاں والا, جس نے ملزم ٹرانسفر کیے تھے صدر میں. دوسرا انہوں نے کیا بشارت علی, ایس ایچ او جو سابق ایس ایچ او تھا سٹی تانلیاں والا کا. اچھا, اس کو کیوں کیا؟ یہ سارے کے سارے ملزم پکڑ کے اس نے ان کے حوالے کیے تھے. مقدمہ اس کے دور میں درج ہوا تھا. 40 روز تک آپ اندازہ لگائیں, 40 روز سے یہ زیر حراست ہے. اچھا, تقریباً 1.5 ماہ بن گیا. ہاں, گرفتاری نہیں ڈالی. وہ بٹ صاحب نامزد ہیں بھئی, ایف آئی آر کے نامزد ملزموں کو آپ باقاعدہ گرفتار کرو, ان کا ریمانڈ لو, ریکوری ہوتی ہے کرو, اور جب آپ ان کو باقاعدہ گرفتار کر لیں گے تو پریشر پڑے گا اس اشتہاری پہ, عمران پہ, کہ وہ بھی پیش ہو جائے گا. یہی طریقہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں, ایک ہوتا ہے وگوا, ایک ہوتا ہے سگوا. اچھا, 2 زبانیں. وگوا کہتے ہیں کسی کے متبادل کے طور پہ پکڑنا, کہ نہیں مسوا ریکوائرڈ ہے, اس کے بھائی کو پکڑ لو, بہن کو پکڑ لو, بیٹے کو پکڑ لو, یہ ہے وگوا. دوست کو پکڑ لو, وگوا. سگوا کیا ہے کہ مجھے پکڑو, ہاں, جس نے کی ہے. اس نے کیا. پولیس نے سگوا ہی پکڑے تھے, وگوا نہیں تھے, نامزد تھے.
تو پھر گرفتاری نہ ڈالنے کا کیا ایکسکیوز ہے؟ اچھا، کہتے ہیں گرفتاری جو ہے وہ کچھ دن پہلے ڈالی تھی اور جسمانی ریمانڈ پہ تھے اس ٹائم پہ. کس کے حکم کے تحت؟ انویسٹیگیشن انچارج سٹی کے بجائے انویسٹیگیشن انچارج صدر کو تفتیش دی گئی. مقدمے کا کوئی وجود نہیں ہے کہیں کسی جگہ کہ یہ بتایا جاتا کہ جناب تفتیش تبدیل ہوئی ہے، کہیں نہیں. مدعی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. مدعی تو ایف آئی آر کو تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے اس کا ایف آئی آر کا جو انہوں نے خود لکھی ہے، اپنی مرضی کی ہے. دیکھیں پتہ نہیں وہ کس کو نامزد کروانا چاہتے، وہ کس پہ، وہ دیکھیں الزام لگانا تھا نا، کس پہ ڈالتے. دو ہو گئے، ایک پرویز خالد موجودہ ایس ایچ او، ایک بشارت علی سابق ایس ایچ او، دوسرا ہے انویسٹیگیشن انچارج عمران سرور. یہ عمران سرور جو ہے یہ سٹی تاندلیاں والا کا آئی او جو انویسٹیگیشن افسر ہے. پھر جناب اس نے سب انسپیکٹر مبشر حسین، یہ صدر تاندلیاں والا کا ایس ایچ او ہے جس پہ سب سے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی، جس کے تھانے میں واقع ہوا. اس نے تھانے کو ایسا لاوارث بنایا کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ پورے کا پورا وہ دیکھیں، تھانہ ہو ایسا، دیکھیں تھانہ ہے امن کا مرکز، شہر میں امن قائم کرنا ہے نا، اس کا کام ہے شہر میں امن قائم کرنا. اس تھانے کی فورس کا آخری پناہ گاہ ہے جہاں کسی کو انصاف نہیں ملتا. وہ تھانے اپنی درخواست لے کے جاتا ہے روٹین میں. آپ اسے امن کی آماجگاہ سمجھیں. امن کی آماجگاہ میں اگر کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا، کوئی کرائم نہیں ہے آپ کے علاقے میں، سکون ہے، تب بھی آپ تھانہ خالی نہیں چھوڑ سکتے. تاوقتے کے ایسے ملزم جو ہائی پروفائل کیس کے ملزم ہیں، 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہے کزن، اور ایک ان میں سے اور مزید ریکوائرڈ بھی ہے، عمران جو اشتیاری. آپ نے ہر چیز پس پشت ڈال دی اور یہ دیکھا کہ ہمارا مفاد بادیوں نظر میں یہ مفاد دکھائی دے رہا ہے. میں نے کہا نا مجرمانہ غفلت کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس میں مفاد دکھائی دے رہا ہے. یہ عام غفلت نہیں ہے جو سر راہ ہو گئی، یہ مجھے منصوبہ بند مجرمانہ غفلت لگتی ہے. ایک اور بات بڑی اہم ہے بٹ صاحب. کون سی؟ ایک تو میں آپ کا نام پہلے سمجھ لیں، مبشر حسین میں نے آپ کو بتایا، پھر ہیڈ کانسٹیبل نعیم حسن مقبول، یہ محرر ہے سٹی کا. محرر کی 2 ڈیوٹی ہوتی ہیں. کون روز نامچہ مینٹین کرے، کون آیا کون گیا، کہاں ہے، کس کے پاس ہے، ملزم کہاں بیٹھا ہے. اگر کمرے میں کوئی وگوا میں بیٹھا ہے تب بھی تحریر میں لائے گا وہ، یہ قانون ہے، پولیس ایکٹ ہے. اگر وہ کسی کے ڈیوٹی لگائے گا، نائٹ ڈیوٹی، حوالات پہ، گشت پہ، گیٹ پہ، تقریباً 13 سے 14 ڈیوٹیاں کم از کم بنتی ہیں. مطلب اٹ کوڈ بی مور دین دیٹ. بڑا تھانہ ہو تو زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن 12-13 ڈیوٹیاں تو لا محالہ وہ لگا کے جاتا ہے. اس نے نہیں لگائی محرر نے کوئی ڈیوٹی. اس کا نائب محرر، اس کا ڈیوٹی افسر کوئی موجود نہیں تھا. تھانے کے مرکزی گیٹ پہ کوئی نہیں تھا. حوالات کے باہر کوئی نہیں تھا. حوالات کے باہر ایک بینچ ہوتا ہے جہاں 2 ملازم بیٹھے، ایک گن والا ایک بغیر گن کے، اور وہ گشت کرے اس کوریڈور میں جہاں وہ حوالات واقع ہے. یہ سارے پولیس قانون میں موجود ہیں، ہر چیز. ان 6 افراد کے خلاف کارروائی کی کس نے کی؟ آر پی او. وہاں آر پی او ہیں ڈاکٹر عابد. اچھا. بڑے پرانے پولیس آفسر ہیں، متعدد مقامات پہ ڈی پی او رہے، ایس ایس پی رہے، ڈی آئی جی کے طور پہ فرائض انجام دیے. اور کامران عادل ہیں سی پی او فیصل آباد، جنہوں نے کارروائی نہیں کی اس وقت. سی پی او پہ اعتراضات کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. مدعی فریق نے، اچھا اس سے پہلے ملزم فریق بھی جو ہے، اس مقدمے کا ملزم فریق یعنی کھرل پارٹی، وہ بھی الزامات لگا رہی ہے اس طرح کے. اب یہ سارے کے سارے جتنے پولیس والے یہ کیے گئے معطل. ایک تو بٹ صاحب ایک بات سمجھیں، معطل کوئی سزا نہیں ہے. اچھا، گرفتار تو کیے نہیں، کچھ نہیں کیا. ایک ٹیم آئی ہے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی طرف سے، ایک ٹیم فیصل آباد بھجوائی گئی ہے. ایک تو پہلی بات سمجھ لیں کہ یہ عدم اعتماد ہے فیصل آباد کی پولیس پہ آئی جی صاحب کا. جب یہ سمجھا گیا بادیوں نظر میں کہ آپ ناکام ہیں،
تو ہمیں لاہور سے ناکام ہے یہ انوالو ہیں؟ دیکھیں ناکام تو بظاہر ہو گئے، لیکن میں بڑے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملوث بھی ہیں۔ اچھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں مجرمانہ غفلت ہے۔ دیکھیں اگر حوالات آپ ایسے چھوڑ دیں تو پھر سوالات تو اٹھیں گے۔ اچھا، حوالات میں تو اور بھی ملزم وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں اچھا، پر یہ آتے عجیب ہیں، بات، اس دن کوئی نہیں تھا؟ یہ عجیب بات ہے بٹ صاحب، میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ اس حوالات میں صرف 4 ہی تھے بھائی، 3 بھائی اور ایک کزن، جو ٹارگٹ تھے، اور وہی ٹارگٹ تھے۔ اب عجیب سی بات یہ ہے کہ مدعی بھی وہ شخص بن گیا ہے جو اس تھانے کے ذمہ داران میں سے ہے۔ ایک دفعہ لاہور میں کیا ہوا بٹ صاحب، اچھا اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں اس طرح کے واقعات؟ ہوتے رہے بہت کم حوالات پہ اس طرح حملہ۔ بٹ صاحب تھانے کے قریب سے کوئی شریف شخص نہیں گزرتا تو کرمنل کیسے گزرے گا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فیملی ہے نا، اس دفعہ مقتولین فیملی، یہ سکھیرا فیملی جو ہے، یہ عدالتوں میں بھی کئی واقعات ایسے ہوئے جن میں یا ان کے بندے نشانہ بنے یا انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کے دوران بھی دشمنی جو ہے اپنا رنگ دکھاتی رہی۔ اچھا، ہم نے لاہور میں بھی تو دیکھا عدالت کے باہر جو حملہ ہوا ٹیپو پر، بلا ٹرکاں والے کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والے پہ جو حملہ ہوا تھا، وہ سول کورٹ سے باہر آئے، اور سول کورٹ سیشن کورٹ ساتھ ساتھ ہیں، اور وہاں سے باہر نکلے، ایوان دل کے سامنے سے مال پہ ٹرن لینے لگے، تو اس ٹرن کے اوپر مبین بٹ جو کہتے ہیں اس نے گولیاں چلائی، گولی چلا دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں ایک حوالات میں ایک ملزم بند تھا، اچھا، مغل پوری کے حوالات، اور ایک ملزم جو ہے اس نے اپنے بیوی بچوں کو شالمار باغ کے ساتھ حق نواز روڈ پہ، سلیم اس کا نام تھا، مجھے نام بھی ابھی یاد ہے، پرانی بات ہے، 20-25 سال پرانی، تو وہ جو ہے وہ ملزم کو پکڑ لیا پولیس نے۔ وہ پہلے احمد خان چدر صاحب اچھا، جو تھے نا، وہ ایس پی سی آئی تھے، چودھری مسعود عزیز ڈی ایس پی تھے ان کے ساتھ۔ وہ پہلے ملزم کو نا جنازے جب ہوئے 5 اکٹھے جنازے اٹھے، ہوا کیا تھا، واقعہ کیا تھا؟ بیوی کو اور 4 بچوں کو ایک شخص نے، سلیم نامی شخص تھا، بہو سلیم غالباً اس کا نام تھا، اس نے بڑی بھیانک انداز میں قتل کیا، ہولناک واردات۔ اسے شک تھا کہ اولاد ناجائز ہے، اس کو شک تھا کہ میرے بچے نہیں ہیں، بیوی کے کردار پہ شبہ تھا اس کو۔ اس نے سب کچھ رات کو سوتے میں فارغ کر دیا، مار دی گولی۔ جب تک جنازے نہیں ہوئے اکٹھے، یہ پولیس افسران وہاں بیٹھے رہے، مذکورہ جو میں نے نام لیے، اور اس کی حرکات و سکنات نوٹ کرتے رہے، جس طرح ڈاکٹر شاہد صدیق کے بیٹے قیوم شاہد کو آبزرو کر رہی تھی پولیس، نماز جنازہ پڑھاتے وقت بھی ساتھ کھڑے تھے پولیس والے، ڈی ایس پی وغیرہ۔ تو یہ انہوں نے اس کو آبزرو کیا، اس کی حرکات مشکوک لگی، اس کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لوکل پولیس کے حوالے کیا، انہوں نے مغل پورے کے تھانے کے حوالات میں بند کر دیا۔ مغل پورے تھانے کے بالکل ساتھ متصل ایس ایس پی ہاؤس بھی تھا اس دور میں، ایس ایس پی ایک ہوتا تھا۔ ایس ایس پی صاحب اس ملزم کو ملنے کے لیے، اس سے گفتگو کرنے کے لیے آئے، ساتھ ان کے پیچھے گن مین گارڈ تھے۔ انہوں نے اس ملزم باؤ سلیم چاند نام ہے اس کا، اس سے گفتگو کی۔ اب یہ منصوبہ بند تھا یا کیا تھا، یا اسپر آف دی مومنٹ ہوا، ہو سکتا ہے کہ برموقع برمحل ہوا ہو، لیکن وہ جب گفتگو کر رہے تھے، پیچھے سے ان کے گارڈ نے، ایس ایس پی کے گارڈ نے اس کو فائر مارا اور حوالات میں ڈھیر کر دیا۔ اچھا، ملزم کو؟ یہ واقعہ پرانا ہے، 20-25-30 سال پرانا۔ یہ کس نے مارا؟ سرکاری ملازم نے۔ کون تھا؟ ایس ایس پی کا گارڈ تھا۔ وہ تو حوالات میں ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن اب کوئی پلاننگ کر کے چھت کے اوپر سے پھلانگ کے آئے، دیوار پھلانگ کے، اور آ کے آرام سے اپنے مخالفین کو قتل کرے اور چلا جائے۔ جس پولیس کو عوام کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کا اپنا تھانہ جو ہے وہ اتنا عدم تحفظ کا شکار ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ پولیس سوئی ہوئی تھی، تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا سوئی ہوئی پولیس کو۔ دیکھیں پولیس مکری بن کے سوئی تھی، آنکھیں بھینت لی تھی انہوں نے، آنکھیں بند کر لی تھی 3 افراد کے قتل سے۔ اگر یہ موقع فراہم کیا گیا قتل کا تب بھی، اگر منصوبہ بندی کی تب بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف فراہم کرنا ہے تو سارے پولیس والوں کو اس قتل کے مقدمے میں چالان کیا جائے۔ اب ایک اور بات سنیں بڑی اہم، کہ آخر حوالات میں
کھرل فیملی نے, کھرل برادری نے اپنے مخالفین سکھیروں کو کیوں مارا؟ یہ پتہ ہے آپ کو بات؟ کیوں؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جن سے ہمارے ایک دوست کی بات ہوئی, جو ملزم حملہ آور فیملی ہے. انہوں نے کہا تم نے کیا حرکت کی حوالات میں جا کے, اتنی دیدہ دلیری؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے اور ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا. اچھا, ان کے 4 پہلے مارے گئے نا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین تھا کہ ہمارے مقتولین کو انصاف نہیں ملنا, ان کے بال بچے, ان کے مقتولین کے وارثان جو ہیں وہ تڑپتے تڑپتے عدالتوں میں اور تھانوں کے افسروں کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک جائیں گے, انصاف نہیں ملے گا. تب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاتھ میں بندوق اٹھا لو اور اپنا مخالفین کو ان کا انجام اپنے ہاتھ سے دکھاؤ. انصاف کی فراہمی میں تاخیر جو ہے نا وہ نا انصافی کے مترادف ہے, ڈیلیئنگ ٹیکٹس. آپ نے انصاف کیا فراہم کیا کہ 40 روز تک وہ ملزم اپنے پاس مہمان بٹھائے رکھے. ابتدا ہوئی قتل کی حوالات میں, جرت ہوئی مخالفین کو حوالات تک پہنچنے میں, صرف اس بنا پہ کہ آپ نے انصاف کی راہ میں تاخیر کی دیوار کھڑی کی. ایک دوسرا, جو حملہ آور فریق ہے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جب آپ انصاف کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو پھر لوگ چھتیں اور دیواریں پھاند کر انصاف کے حصول کے لیے یہ اقدام کرتے ہیں جو تھانہ صدر تاندلیا والے کے حوالات میں ہوا. نعیم صاحب, اس کے بعد اگلے کیس پر چلتے ہیں. گجرانوالہ میں ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا, بیٹیوں نے باپ کو رسیوں سے باندھا اور جلا کے مار دیا. یہ سارا واقعہ کیا تھا, کس وجہ سے قتل کیا؟ اور صاحب یہ گجرانوالہ کا ثانیہ ہے, اور جو ہم پروگرام پہلا حصہ جو ہم نے کیا ہے تاندلیا والا, اس میں اور اس میں کئی اقدار مشترک ہیں. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ جو گجرانوالے کے واقعے کے مدعی ہیں وہ بھی فیصل آباد کے رہنے والے ہیں. دونوں واقعات میں جو انسانی جانیں گئی ہیں وہ 6 تاریخ کو گئی ہیں. اچھا. 1 تاریخ کو گجرانوالہ کا واقعہ ہوتا ہے, لیکن 5 دن موت و حیات کی کشمکش میں رہتا ہے. ان بچیوں کا والد لاہور کے ایک ہسپتال میں, اور وہاں وہ جان آفری کے سپرد کرتا ہے 6 تاریخ کو. یعنی 6 تاریخ کو 3 جانیں وہاں جاتی ہیں, 1 جان یہاں گجرانوالے میں. اچھا, یہ سارا واقعہ ہوا کیا ہے کہ بیٹیوں نے اپنے باپ کو ہی جلا دیا؟ پر صاحب اس طرح کے بہت کم واقعات ہوتے ہیں, لیکن ان کے پس پردہ حقائق جو ہے نا وہ اکثر منظر عام پہ نہیں آتے. پولیس جو ہے اس کی تفتیش کی جو آخری سٹیج ہے نا اس تک پہنچ نہیں پاتی. سم ہاؤ اسے غفلت قرار دیں, نااہلی دیں, دباؤ دیں, جو مرضی کہیں. لیکن جو واقعات اس ثانیہ گجرانوالہ میں سامنے آئے ہیں اس میں تھانہ سول لائن بڑا مشہور علاقہ ہے گجرانوالہ کا. وہاں کا ایک مغل چوک ہے, وہاں علی اکبر شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے. اچھا. جس نے 3 شادیاں کی. 3 شادیاں, ایک بیوی فوت ہو گئی. اچھا. 2 کی, جو اکٹھی دونوں بیوییں اور 10-12 بچے ان کے. اچھا. ان میں ایک بیٹی ایسی تھی جو ایک بیوی اس کی جو ہے وہ جو گرفتار ہے, ملزمہ ہے, وہ اپنے پہلے خاوند سے اس کی بچی تھی, وہ بھی ساتھ لے آئی تھی, وہ بھی یہاں رہتی تھی. یعنی اس گھر میں 10 سے 12 افراد بچے یعنی اور 4-5 لوگ یہ میاں بیوی, یہ سارے وہاں رہائش پذیر تھے. چھوٹا سا گھر تھا کرائے کا, اور حالات بھی کوئی زیادہ اچھے خوشحالی والے نہیں تھے. لیکن اس شخص نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں, اور وہی شادیاں اس نوبت تک پہنچایا ہے جس کا واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. 1 تاریخ کو یہ اطلاع آتی ہے کہ بیویوں اور بچیوں نے علی اکبر کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی. رات کو جب وہ سویا اسے کوئی نشہ آور چیز دی. اچھا. یہ کیمیکل ایگزامینر نے ثابت کیا اس بات کو. کیمیکل رپورٹ جو آئی ہے نا فورینسک سائنس کی 3-4 رپورٹیں,
اس میں آئی ہیں, ایک آنی رہ گئی, باقی ڈی این اے, باقی 3-4 رپورٹیں آ چکی ہیں. اس کے مطابق انہوں نے رات سونے سے پہلے اسے نشاور شے دی, چائے میں, دودھ میں, کسی یہ لیکوڈ تھا کوئی, انہوں نے لکھا لیکوڈ, اینی لیکوڈ, کوئی لیکوڈ دے کے اس کو سلا دیا, وہ گہری نیند سو گیا. اچھا. پھر موٹر سائیکل کھڑی تھی اسی کی, باپ کی موٹر سائیکل, علی اکبر کی. بچیوں پہ پولیس نے تفتیش میں بات ثابت کی کہ بچیوں نے اس موٹر سائیکل میں سے پیٹرول نکالا, ایک بوتل میں جو سافٹ ڈرنک کی بوتل ہے اس میں پیٹرول نکالا, پیٹرول نکال کے باپ پہ انڈیل دیا. کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں چارپائی سے باندھے بھی تھے. ہاتھ پاؤں چارپائی سے رسی سے کس کے باندھ دیے کہ اگر وہ اٹھے بھی تو جنبش نہ کر سکے, ہم پہ حملہ آور نہ ہو, مزاحمت نہ ہو. مزاحمت سے مطلب سفاکی اور عجیب طرح کی کیفیت میں کہ کیا انتقام لینا چاہتے تھے وہ, ان کے ذہن پہ کیا انتقام کی آگ سوار تھی کہ وہ آگ انہوں نے پیٹرول کے ذریعے لگائی. اس کو باندھ دیا رسیوں سے, جکڑ دیا پوری طرح چارپائی کے ساتھ, اس پہ پیٹرول چھڑکا اور آگ لگا دی. میں نہیں سمجھتا کتنی قبیح اولاد ہو, کتنی بدبخت ہو کہ اس طرح کی بھی حرکت کی جا سکتی ہے. اچھا, لیکن کوئی تو ایسے واقعات ہوں گے کہ یہ نوبت آ پڑی, بیٹیوں نے اپنے باپ کو ہی جلا دیا. پولیس اس حوالے سے بھی تفتیش کر رہی ہے, لیکن یہ بہت باریک بین تفتیش ہے. یہ متقاضی ہے ایک ایسی تفتیش کی, یہ سارے کا سارا سانحہ جو ہے نا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسی مائنیوٹ تفتیش کی جائے جس میں ہر پہلو کا انکشاف انگیز انداز میں اس کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ کوئی بچ نہ پائے پہلو. اور دیکھیں ایسے واقعات جو ہوتے ہیں نا جس میں بلوا ہے کہ ایک نہیں 3 4 5 6 ملزم, تو بلوا ہو گیا نا, اس میں کس کا کتنا رول ہے, اس رول کی چھان پٹک اس کیس کا بنیادی تقاضا ہے. اچھا, اس میں موٹیو کیا ہے؟ یہ جو پولیس کو دیے گئے بیانات اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اس کو جکڑا گیا, پیٹرول چھڑکا گیا, آگ لگا دی گئی. اب آگ جو ہے نا, پاؤں پہ کمبل تھا, سب سے پہلے پاؤں پہ کمبل نے آگ پکڑی, اور کمبل میں سینتھیٹک ہوتا ہے. سینتھیٹک میں جب آگ لگتی ہے تو وہ جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے, اور یہ اتنا کربناک ہوتا ہے, یہ بھلے وہ بے ہوش بھی ہو شخص, نشہ بھی کیا ہو, نشہ ور چیز پلائی ہو آپ نے, اس کے باوجود یہ ناقابل برداشت درد ہوتا ہے. اور جو لوگ اس طرح کی آگ میں جھلسے اور ہوش میں آ گئے, جو وہ بتاتے ہیں, جو ڈاکٹر کہتے ہیں, جو ماہرین کا تجزیہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے جو آگ جس پہ لگ جاتی ہے اور ساتھ کمبل چپک جاتا ہے, وہ بیڈ سے اچھلتا ہے دیوار چھت کی طرف, یہ حالت ہوتی ہے. تو اس کرب سے وہ شخص علی اکبر گزرا, اور اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا, چیخو پکار کیسے کی ہوگی. اور اس سے بڑھ کے کہ جو یہ ملزمہ خواتین ہیں, انہوں نے 2 سہارا بھی لیے, 2 افراد کا اور بھی کہا گیا ہے, انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا اس کو. سگا باپ ہے, ایک کا سوتیلا ہے. ان لوگوں نے اس کو آگ کے شعلوں میں جان دیتے دیکھا, تڑپتے دیکھا, چیخو پکار کرتے دیکھا. یہ سارے مراحل جو ہے نا یہ ہوتے ہیں. یہ فوری طور پہ فون جاتا ہے اس کی بہن کو, علی اکبر کی, کہ تمہارے بھائی کو جلا دیا گیا ہے, آگ لگ گئی ہے, جلدی پہنچو, لاہور لے کے جا رہے ہیں. وہ بہن فیصل آباد سے لاہور آتی ہے, لاہور میں آ کے دیکھتی ہے, اور پہلا بیان جو کنسرن ڈاکٹر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سی ایم او, کیجولٹی میڈیکل آفسر. سی ایم او کو یہ بیان دیتی ہے کہ میرے بھائی کو, علی اکبر کو جلایا گیا ہے, وہ اچانک قدرتی طور پہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا, یہ ایک سانحہ ہے جس میں اس کو آگ لگائی گئی ہے. پھر وہ بتاتی ہے, وہ پولیس والوں کو بلا, پولیس وہیں ہوتی ہے, وہاں بیٹھی ہوتی ہے, چوکی بنی ہوئی ہے ہاسپٹل میں, وہ فوری بلاتے ہیں پولیس والوں کو. تو وہ یہ انکشاف کرتی ہے خاتون کہ اس نے 3 شادیاں کی ہیں میرے بھائی نے, ایک بیوی فوت ہو گئی, 2 بیوییں, ان کی ایک سوتیلی بیٹی اور 2 سگی بیٹی ہیں. انہوں نے مل کے اس کو آگ لگائی ہے. وہ اس کا بیان لکھ لیتے ہیں پولیس والے وہاں اور ڈاکٹرز.
نزعی بیان لینے کی کوشش کرتے ہیں علی اکبر سے. علی اکبر 5 روز تک مسلسل، یکم کو ہوا واقعہ، 2 3 4 اور 5 روز مسلسل موت و حیات کی کشمکش میں رہ کے تشویشناک حالت کے باعث. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ وہ خاتون جو بہن ہے اس نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ میرا بھائی بچ نہیں پائے گا. اچھا. اس کی حالت بہت سیریس ہے. اور وہ اس نے کس بنیاد پہ کہا؟ ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے مطابق. اچھا کہتے ہیں کہ اگر 80% اگر برن ہو تو وہ ویسے نہیں بچ سکتا. 80% برن ہوگا اور لوور باڈی میں تو بچ جاتا ہے. اپر باڈی میں اگر مور دین 60% ہو تب بھی نہیں بچتا. کوئی معجزہ ہو جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا، میں اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کرائم رپورٹر تھا، تو میں وہ خاتون ہماری ایک تھی، بہت اہم مخبر سمجھ لیں اس کو، سورس. اس نے مجھے کہا جی کہ ایک وہ بھی گجرانوالے کا تھا شخص، گجرانوالے کا ایک شخص آیا جو 80% برن ہے، مور دین 80% 80% یا مور دین 70، جو بھی اس نے کہا تھا مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ. تو وہ بس آج کل کا مہمان ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتے وہ جو ریڈ کمبل ڈالتے تھے، وہ جو کمبل پڑا ہوا ہے اوپر سے بند کیا ہوا ہے وہ اس میں ہے. میں نے کہا اوکے. اب میں واپس آ گیا اور میں نے یہ خبر دی کہ تشویشناک حالت میں میں اسپتال کے برن یونٹ، نیا برن یونٹ بنا تھا 2nd فلور پہ، برن یونٹ میں داخل ہے. لاہور کے 2 اخبارات میں لکھا گیا کہ گجرانوالہ کا فلاں چل بسا. اچھا. اور میں ایک ہفتے بعد گیا تو وہی میری سورس کیا کہتی ہے کہ پنجابی میں کہتی یہ تسی کی بلنڈر مارے ہے اخباراں نے، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اخباراں نے کی بلنڈر مارے. میں نے کہا کیا؟ کہتا تسی لکھا چل بسا، وہ چنگا بلا ہوا سامنے واک کرن ڈے آئی. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا بی بی لکھا تو ٹھیک ہی تھا انہوں نے، تو وہ کیسے بچ گیا؟ تو 80% کہہ رہی تھی. انہوں نے کہا اللہ نے بچایا. بعض اوقات معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ 80% اپر پورشن میں جلے ہوئے بچ جاتے ہیں، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ مور دین 70% جو شخص اپر پورشن میں جل جائے باڈی کے، اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے. اس خاتون نے، بہن نے یہ لکھوایا کہ میرے بھائی اس قابل نہیں ہے اس کی حالت کی وہ بچے گا. تو اس کو میری جو خاوند کی 2 بیویاں، سوتیلی بیٹی اور 2 بیٹیاں دوسری، انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے کی ہے. 6 تاریخ کی علی صبح یہ چل پڑا. یہ داغ مفارقت دے گیا علی اکبر. اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال گجران لے جائی گئی. سول ہسپتال گجرانوالہ میں اس کی ایک اور بہن، ان کے بچے اور عزیز و اقارب آ گئے، جن لوگوں نے شور و غورغہ کیا اور وہ بیان دکھایا جو لاہور کے CMO کو انہوں نے دیا تھا، کیجولٹی میڈیکل افسر کو. اس بیان کی روشنی میں یہ خاتون کی، اسی کی مدعیت میں، اب وہ جو خاتون ہے نا جو اس کی بہن ہے، اس بہن نے یہ بیان دیا. اس کا نام ہے بلقیس بی بی، اس کے شوہر کا نام ہے محمد ریاض. بلقیس بی بی زوجہ محمد ریاض نے وہاں آ کے بیان باقاعدہ لکھوایا. اور پہلے پولیس نے 324 جو اصل میں دفعہ لگی تھی وہ تھانہ سول لائن گجرانوالہ میں، وہ تھی 324/34. اچھا. کہ جلا کے زخمی کیا گیا. پھر 302 ایجاد کی گئی، 302 لگائی گئی اور 302 کے اندراج کر کے اسی خاتون کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا. پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد فوری طور پہ ان کو پکڑ لیا. جو نئے اس طرح کے جرم میں شامل ہوتے ہیں نا لوگ، وہ جلدی بریک بھی ہو جاتے ہیں. اچھا. بھاگتے بھاگتے بھی کہیں نہیں ہیں، قابو بھی آ جاتے ہیں بڑی آسانی سے. پولیس نے دونوں بیویوں، سابق شوہر کے، جو اس کے سابق بیوی کے سابق شوہر سے تھی اولاد، سوتیلی بیٹی، اس کو اور اس کے دونوں بیٹیوں کو حراست میں لیا اور جا کے ان سے بیانات لیے. سامنے اب کیا آیا؟ یہ بیانات جو ہیں نا، ابھی فوری طور پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. بہت سے ہم نے جو فیصلہ آباد والے واقعے میں بتایا ہے، حوالات میں جو قتل کیے گئے، اس کے بھی کئی پہلو مخفی ہیں. ابھی تک نئی رپورٹیں آئیں گی، تفتیش کے مختلف دروا ہوں گے. اسی طرح سانحہ گجرانوالہ، یہ سول لائن تھانہ مغل، اصل میں مغل چوک کا جو واقعہ ہے، اس مغل چوک کے سانحے میں بھی کئی نئی باتیں آنی ہیں. لیکن ابتدائی طور پہ بچیوں نے کیا بیان دیا؟ بیٹیوں نے کہا کہ ہمارا والد جو ہماری سوتیلی بہن ہے اس سے بد اخلاقی کا مرتکب ہوتا تھا. اچھا. زیادتی کرتا تھا. زیادتی کرتا.
میں ذرا محتاط جملہ کہہ رہا ہوں, بد اخلاقی کرتا تھا اس سوتیلی, پھر ہم پہ بھی دست درازی کرتا تھا. یہ جملہ ہے ان کا, ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں. سگی بیٹی کے چھیڑ چھاڑ, سگی بیٹیاں جو ہیں ہم پہ بھی بری نگاہ رکھتا تھا, چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور دست درازی کرتا تھا. یہ ان کا بیان, ابتدائی بیان ہے, پولیس نے کوئی جرا نہیں کی اس پہ, یہ اس کا بیان ہے, مطلب دروغ برگردن راوی. وہ یہ کہتے ہیں پولیس کہ انہوں نے یہ بیان لکھایا جس کی تصدیق کی ان کی دونوں ماؤں نے. اچھا, علی اکبر کی دونوں بیگمات نے اس بات کی, اب وہ بیوگان ہیں, تصدیق کی کہ یہ واقعتاً ایسا تھا. لیکن آج جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ آج مقدمے کے تفتیشی افسر نے یہ بات بتائی ہے, آج ہمیں بتائی ہے میڈیا کو. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات ہمیں پہلے 2-3 دن یقین کیا ہم نے, لیکن آج یہ غلط ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے غلط ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ مقتول علی اکبر نے اپنے بیٹے, اب یہ دیکھیں نا, اب یہ عجیب سی بات ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ ہو یا ہو, اس کا بیٹے کا نام ہے غلام علی. اچھا, علی اکبر کے, اس نے اپنی سوتیلی بیٹی کا نکاح پچھلے سال اسی غلام علی سے کیا تھا. اچھا, جو غلام علی آج اپنے باپ کے حق میں اپنی دونوں ماؤں اور بہنوں کے خلاف بیان دے رہا ہے, وہ تو باپ کے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے کہا میرے باپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. وہ جو آج بیان غلام علی دے رہا ہے, اگر یہ درست ہوتی بات بچیوں کے الزام والی, تو وہ یہ نکاح اگر اس کی بری نظر تھی, اگر اس کی بری نظر تھی مقتول کی, علی اکبر کی, اس سوتیلی بچی پہ, تو وہ بیٹے سے نکاح کیوں کرتا؟ تو پولیس کہتی ہے یہ غلط دکھائی دے رہی ہے. لیکن ساری خواتین کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا گیا. اچھا, وہاں پیش کیا گیا, رپورٹ ابھی آنی ہے, رپورٹ آنی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں بادیو نظر میں یہ الزامات وہ روٹین کے الزامات ہیں جو سچ نہیں ثابت ہوتے. اچھا, وجہ کچھ اور ہوگی, وجہ کچھ اور ہوگی. یہ تو نہیں کہ ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوگا. بٹ صاحب یہ جو آپ نے خیال ظاہر کیا جو مفروضہ ہے, ابھی تک مفروضے ہیں نا سارے, یہ بات غالب امکان اس کا درست لگتی ہے یہ بات کہ جی وہ کوئی شادی چوتھی رچانا چاہتا ہو جو بچیاں اور ان کی مائیں یہ رکاوٹ ہوں. اب ہوگا کیا, میں اپریہنشن بتا رہا ہوں آپ کو, ان خواتین اور بچیوں میں سے 2-3 اپنے بیانات سے, ابتدائی بیانات سے مکر جائیں گے. اچھا, جو کیسز میں نارملی ہوتا ہے, دیکھا گیا ہے, تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ان میں سے 1-2 کی بیانات باقیوں کے ساتھ نہیں ملیں گے, ان کو پولیس توڑے گی, الگ الگ پوچھے گی اور اصل بات سامنے آ جائے گی. اچھا, اس میں سزا کس کس کو ملے گی؟ ان میں 4 سے 5 لوگ ملوث ہیں. بٹ صاحب 2 بیٹیاں سگی, ایک سوتیلی اور 2 مائیں, 5 تو یہ ہو گئے. سہولت کار بھی تھے ان کے, سہولت کار بھی تھے, وہ بھی بیچ میں نامعلوم ڈالے گئے ہیں اس خاتون بلقیس کی طرف سے. مدعیہ جو ہے, دیکھیں قتل تو ہوا, ایک شخص جان سے گیا اور بڑی سخت ایذا رضانی کے بعد گیا, اتنی اذیت ناک تکالیف اس نے اٹھائیں اور وہ بندہ چلا گیا دنیا سے. قتل تو ثابت ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آ جائے گا جلا کے مارا گیا. دیکھیں اچانک جل کے مرنا اور چیز ہے, اور پٹرول چھڑک کے رسیاں جکڑ کے مارا جانا اور چیز ہے. تو وہ تو ثابت ہے کہ قتل ہے. اب قتل میں ملوث کون کون ہے, ذمہ دار کون کون قرار پائے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ دونوں بیگمات, اس کی بیوگان جو ہیں علی اکبر کی, 1 آدھ بیٹی اور باقی جو ہیں وہ قریب وعدہ معاف گواہ بن کے اپنی, دیکھیں ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا. اب اس میں سگی بیٹی کس ماں سے ہے وہ اس کو بچائے گی. جو سگی بیٹی ہیں دونوں وہ کس ماں سے ہے, سوتیلی کس ماں سے, سوتیلی کی ماں کون ہے؟ ہر ایک اپنی کو بچانے کی کوشش کرے گا اور دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرے گا. جہاں ایک کو بچایا جا رہا ہوگا اس کا معنی کیا ہے, دوسرے کو پھنسایا جائے گا, پھنسایا جا رہا ہے. یہ جو کہانی ہے یہ نمبر 1 ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ اور نمبر 2 ان کے اقبالی بیان عدالت میں پولیس کے روبرو بیانات ہم نے ناظرین تک پہنچائے ہیں نا,
पुलिस के रूबरू। इसे कहते हैं 161 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा, 161 का बयान। लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है बरूए पुलिस के सामने बयान की कोई हैसियत नहीं होती कानून की नज़र में। कानून की नज़र में किसी जुडिशल ऑफिसर के सामने 164 का बयान कलमबंद करवाना ज़रूरी है, और वो जो कलमबंद होगा इनका सबका होना है बयान DNA टेस्ट के बाद। फिर वो ये क्या कहते हैं, ये अपने ऐन मुमकिन है कई लोग इसमें से अपने पहले बयान से मुकर जाएंगे। नया बयान जब सामने आएगा वो साबित करेगा कि मुजरिम कौन है, मुलजिम किसको बनाया गया था, और बिल्किस बीबी, उनकी बहन, उनके बच्चे, यानी मकतूल के जो बहन भाई हैं, उनके भांजे हैं, वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और मेरी इत्तला अब तक ये है कि वो किसी तौर इस मुकदमे से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये जो दोनों बेगमात हैं ये उन्होंने शादी फैमिली में अली अकबर ने नहीं की थी, ये बाहर से लाई गई हैं, और एक बच्ची तो वैसे ही सौतेली है। तो ये जो मिक्सिंग है ना मामलात की आमेज़िश, वो आमेज़िश का जब नतारा होगा तब सूरत हाल सामने आएगी। और मेरा ख्याल है कि पुलिस को भी चाहिए, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को, कि वो इसे एक टेस्ट केस बना के असल मुजरमों के जितना रोल है उसको मंजर-ए-आम पे लाए। और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर अपने नाजरीन को सही सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। आज के पॉडकास्ट में हमने जो तांदलिया वाला केस आपके सामने रखा, आपको क्या लगता है पुलिस स्टेशन पर जो हमला हुआ उसमें क्या पुलिस खुद इन्वॉल्व है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।